بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز حاضرین، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کم کام اور بہت ہی زیادہ انعام، یعنی کس طریقے سے ہم بہت کم وقت میں چند چھوٹے چھوٹے کام کریں اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ہی زیادہ ثواب اور نیکیاں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان عطا کرنے کا مقصد بھی ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا یہی ہے کہ وہ کم وقت میں اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ نوازنا چاہتا ہے، بہت ہی زیادہ نیکیاں، بہت ہی زیادہ مغفرتیں، بہت زیادہ قربتیں، بہت ہی زیادہ عظمتیں، بہت ہی زیادہ جہنم سے آزادی کے پروانے، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی بہت کم وقت میں محنت کرنے والوں اور کوشش کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ترین کلام کیا ہے، یعنی وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا کلام اور جملہ ہے جو رب ذوالجلال والاکرام کے نزدیک انتہائی اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمام کلاموں سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام 4 کلمات ہیں۔ 4 کلمات میں نے پچھلے سال بھی درس میں بتایا تھا، اس سال پھر بتا رہا ہوں مذاکرے کے لیے تاکہ یاد دہانی ہو جائے، اور جو لوگ عمل کرتے تھے اور بھول گئے تھے کسی سبب وہ دوبارہ سے شروع کر دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں شروع کیا وہ از سر نو شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا 4 کلمات اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور جو چیز اللہ کو محبوب ہے وہ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 محبوب کلمات کیا ہیں؟ نمبر 1 سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ کلمات فرشتے کہتے ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ یہ کلمات کون کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اور تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق جو زمین میں فساد برپا کرے، اگر عبادت مقصد ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ چیز تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو اب آدم یہ نام پہلے تم بتاؤ، تو ان لوگوں نے نہیں بتا سکے، یعنی فرشتوں نے نہیں بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم عزیز الحکیم۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتوں کو بھی بات کوئی کہنی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے مہذب انداز میں اور مؤدب انداز میں کوئی بات رکھنی ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سبحانک، یعنی سبحان اللہ، یہ کلمات ہو گئے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ، الحمدللہ یہ کلمہ اتنا بڑا کلمہ ہے، یہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ جب رب ذوالجلال والاکرام کو قرآن کا آغاز کرنا تھا، قرآن کا آغاز، تو اللہ نے الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے آغاز کیا۔ تمام نمازوں کا آغاز تلاوت سے ہوگا تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کہا جائے گا، اتنا بڑا جملہ ہے۔ اور تیسرا جملہ وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ کسی کو اگر مسلمان بھی ہونا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور آخری کلمہ جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ ہر اذان کے لیے دعوت دی جائے گی اللہ اکبر کے ذریعے سے، ہر نماز کے لیے لوگوں کو متنبہ کیا جائے گا اللہ اکبر کے ذریعے سے، جنگ کے میدان میں مسلمان ایک دوسرے کو آواز دیں گے اللہ اکبر کے ذریعے سے۔ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ آپ جسے دیکھو اور جدھر دیکھو یہ جملہ آپ کو ہر آن ہر مقام پہ سننے کو ملتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ یہ انتہائی اللہ کے نزدیک محبوب ترین جملے ہیں، محبوب ترین کلمے ہیں۔ ہمیں اس کو اپنا ورد، اپنا وظیفہ، اپنا عمل بنا لینا چاہیے، اور اگر ہم نے ان کو اپنا عمل بنا لیا تو یاد رکھیے جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ محبوب شے جس کے پاس بھی ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟
محبوب ہو جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلی روایت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے کہ کیا میں تمہیں اللہ کا سب سے محبوب کلام نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیا میں تمہیں اللہ کا سب سے محبوب کلام نہ بتاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اللہ کا سب سے زیادہ محبوب کلام کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کا سب سے محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں، سبحان اللہ بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ حمد ہے اور بحمدہ یہ حمد ہے، اور سبحان اللہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے تسبیح ہے، تو یہاں پہ بھی سبحان اللہ تسبیح ہے، یعنی وہی کلمات ہیں جو الگ انداز میں یہاں پہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات کیا ہوئے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اچھا اس میں آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں رہا کہ پہلے سبحان اللہ کہنا ہے پھر الحمدللہ کہنا ہے پھر لا الہ الا اللہ کہنا ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اللہ اکبر سے شروع کیجئے، لا الہ الا اللہ کیجئے، پھر سبحان اللہ کیجئے، پھر الحمدللہ کیجئے، یا الحمدللہ پہلے کہہ دیجئے پھر سبحان اللہ کیجئے، کوئی ترتیب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یہ 4 کلمات آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین کلمات کے ورد کرنے والے ہم اور آپ ہو جائیں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، دنیا کے ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب کلام کون سا ہے؟ دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کلام ہے؟ تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری اور ترمذی کی روایت، صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کلمات کہوں، کون سے کلمات؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یا اللہ اکبر۔ تو یہ کلمات میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، مراد پوری جہان اور کل کائنات سے افضل ترین اور محبوب ترین اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ تو کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے محبوب ہو، کہ اللہ کے رسول کے نزدیک وہ چیز سب سے محبوب نہیں ہوں گی؟ یقیناً اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اس شے کو اپنا معمول بنایا اور اپنا محبوب ترین شے بنایا، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا سب سے محبوب ترین شے ہے، محبوب ترین کلمات ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ان کلمات کو کہنے کے عادی بننا چاہیے۔ چلیے یہ خیر کے کلمات بھی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا 2 کلمے جو زبان پہ انتہائی ہلکے پھلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں۔ وزن بہت بھاری کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب میزان میں یہ کلمات رکھے جائیں گے تو انتہائی بھاری ہوں گے، اور اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، ہے نا؟ آخرت میں اعمال گنے جائیں گے کہ تولے جائیں گے؟ تولے جائیں گے۔ تو آپ اور ہم کیا چاہیں گے کہ عمل وہ ہو جو بھاری ہو نا۔ اگر ہم نے کم بھی کر رکھا ہے تو اتنا بھاری ہو کہ جب وہ میزان پہ رکھے جائیں تو دیگر تمام گناہ ہلکے اور یہ نیکیاں بھاری پڑ جائیں۔ مقصد یہی نہ ہے، مقصد یہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میزان میں وہ بھاری کلمات کون سے ہیں جو ہمیں اور آپ کو پڑھنے چاہیے، جس کا ورد کرنا چاہیے، جس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، اپنا عمل بنانا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا یہ میزان بھاری ہو جائے اور ہمارے اعمال نامے سب سے بھاری ہو جائے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، صحیح مسلم اور دیگر کی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر تو ہلکے، زبان پر یعنی کہنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بہت ہلکے پھلکے کلمات ہیں، ترازو میں بھاری، میزان میں بہت بھاری ہے، اللہ کے نزدیک محبوب یعنی رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات ہیں جو میزان میں بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری۔ اور کیوں نہ ہو، اس میں سبحان اللہ ہے، اس میں الحمدللہ ہے، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ الحمدللہ بھی ہے، سبحان اللہ ہے اس میں، پھر العظیم اللہ کا انتہائی عظیم ترین، انتہائی بڑی صفت ہے العظیم، رب العرش العظیم، عرش عظیم کے مالک۔ تو جو انتہائی عظمت کی بات جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظیم کا تذکرے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہم نے بیان کیا، اللہ کی تحمید بیان کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، یہ کلمات اپنے آپ میں عظیم ترین ہو گئے اور سب سے بھاری میزان میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کلمات کو بار بار کہنے کی توفیق دے۔
اب دیکھیے یہ تو ہو گئے انتہائی عظیم کلمات، اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمات، میزان میں انتہائی بھاری کلمات۔ اب دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی کلمات ہونی چاہیے جس کو ہم کہیں اور اس کی نیکیاں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے جب کہا تو کتنی ملیں گی۔ اچھا، یہ جو اوپر کے کلمات میں نے ذکر کیے وہاں پہ کتنی ملیں گی کوئی تحدید نہیں، لا محدود ہے۔ اور رمضان کا ثواب کیا ہے؟ لا محدود ہے۔ اللہ کتنی عطا کرے گا بیان نہیں کیا رب ذوالجلال والاکرام نے، اللہ کے رسول نے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ لا حد و حساب، بلا حد و حساب دوں گا۔ تو اس طریقے سے بعض کلمات وہ ہیں جو بلا حد و حساب اجر ہے، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طریقے سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمات ہیں جس کا اجر لا محدود ہے، کوئی حد نہیں۔ لیکن اب کچھ کلمات وہ ہیں جس کو اگر آپ کہیں تو وہ بھی لا محدود ہے، لیکن پھر بھی ایک امیجنیشن ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، ایک اندازہ ملتا ہے کسی حد تک، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبے کیا کہا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، صرف کتنا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور سمندر کا جھاگ کیا ہوتا ہے؟ جھاگ مٹتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، یعنی اتنے گناہ جو لا محدود ہو، وہ تمام کے تمام گناہ انسان جب ایک دن میں 100 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں ان احادیث کو پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانے چاہتا ہے، اے میرے بندے یہ چھوٹا سا بہانہ لے کر کے آ جاؤ، وہ والا بہانہ لے کے آ جاؤ، میں تیری مغفرت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں، میں تم سے جہنم کو دور کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی تھوڑا سا کر لو، تھوڑا یہ کر لو، میزان بھاری ہو جائیں گے، یہ کر لو گناہ مٹ جائیں گے، یہ کر لو نیکیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، ورنہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے زیادہ نیکیاں اور ثواب، یقیناً کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی تھی۔ ایک اور جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کے باغات ہوں اور بڑے بڑے باغات ہوں تو زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہیں۔ ایک آخری بات عرض کر کے بعد مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز، 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات مکمل ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من حالہ اللیل ان یکابدہ، تو جسے رات کے سفر سے گھبراہٹ ہو یا جو مال خرچ کرنے میں بخیل ہو۔ رات کے سفر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑا ڈرتے ہیں، بڑا گھبراتے ہیں رات کے سفر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بعض لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں، یا جو دشمن سے لڑنے میں بزدل ہو تو وہ کثرت کے ساتھ کیا کہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ کہے۔ یہ پیچھے کے کلمات ریپیٹ ہو رہے ہیں نا، سبحان اللہ وبحمدہ کہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کی کلمے کا ورد کرے، کیونکہ یہ کلمات اللہ کے نزدیک فی سبیل اللہ سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ سونے کا پہاڑ صاحب، ہم میں سے کون خرچ کر سکتا ہے سونے کا پہاڑ؟ کس کے پاس اتنی اوقات ہے؟ کس کے پاس اتنی دولت ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ جیسا مال خرچ کرنے سے زیادہ آپ کو نیکیاں مل جائے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، بس چند 2 جملے ہلکے پھلکے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ جب بھی خالی وقت ہے، جب بھی آپ بیٹھے ہیں کسی سوچ میں گم ہے، اس سوچ سے باہر آئیے اور ان کلمات کو بار بار ورد کرنے لگیے، اور یقین جانیے آپ دنیا کے سب سے مالدار انسان سے زیادہ نیکی کمانے والے بن چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا مالدار سے مالدار ترین آدمی بھی سونے کا پہاڑ تو کم از کم خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں آپ ہیں جو ان کلمات کو کہہ کر کے اس سے زیادہ نیکیاں حاصل کر رہے ہیں۔ چلیے کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کل رکھتا ہوں، آج کے لیے اتنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے کام جو کرنے میں انتہائی ہلکے پھلکے اور بہت زیادہ وقت طلب نہیں ہے، ہمیں ان سب کا عادی بنا دے، ہم سب کو ان تمام جملوں کا ورد کرنے کی توفیق دے، ان اذکار کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی جو اجر ہے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان تمام طرح کے اجر سے، اجر عظیم سے نواز دے، آمین۔
تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.